الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفیٰ واحمد المجتبیٰ وعلی آلہ الاتقیاء واصحابہ الاصفیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق اللہ العظیم. سورۃ آل عمران آیت نمبر 81 اور آیت نمبر 82. ابھی ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے. تو فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے انبیاء کرام سے عہد لیا، انبیاء سے عہد لیا، میثاق لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جو کچھ میں تمہیں دوں گا کتاب اور حکمت، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر آئے تمہارے پاس رسول جو تصدیق کرے اس کی جو تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کی تصدیق کرنے والا نبی تمہارے پاس آئے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، پھر رب العالمین نے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس شرط پر میرا عہد تم نے قبول کر لیا. قَالُوا أَقْرَرْنَا، تو سب انبیاء بولے کہ ہم نے اقرار کر لیا. قال فاشهدوا، ارشاد فرمایا گواہ بن جاؤ. وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. فمن تولی بعد ذلک، پھر جو کوئی پھر جائے اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو یہی لوگ نافرمان ہیں. قرآن حکیم کے اندر مختلف مقامات پر میثاق کا ذکر ہے، عہد کا ذکر ہے، اور اللہ رب العالمین نے عالم ارواح کے اندر کچھ میثاق لیے، کچھ وعدے لیے، اور کچھ وعدے اللہ نے اس دھرتی پر لیے. ایک وعدہ جو مشہور و معروف ہے جس کو ہم وعدہ الست کہتے ہیں، کہ رب کائنات نے وہاں سارے اولین آخرین انسانوں کو جمع فرمایا، اپنی قدرت کاملہ سے سب کو جمع کر کے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا پروردگار نہیں ہوں، تمہارا پالن ہار نہیں ہوں، تمہارا خالق نہیں ہوں، تمہارا مالک نہیں ہوں. تو الست بربکم، سب نے جواب دیا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، پالن ہار ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب کچھ تو ہی ہے. اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کا ایک بڑا مضبوط سلسلہ چلایا. اس دھرتی پر سب سے قیمتی انسانوں کو اللہ نے انسانی برادری کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا. اور پھر یہ پہلا وعدہ ہوا، اور دوسری اللہ نے ایک دوسرا وعدہ لیا، دوسری کانفرنس بلائی. وہ کانفرنس خاص لوگوں کی تھی، اخص الخاص، انسانیت میں سے سب سے کامل انسان، ان کی انسانیت میں سے سب سے اخص الخاص انبیاء علیہ السلام کی اللہ نے خصوصی کانفرنس کی. اس کانفرنس میں جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ کما تحب وترضى، تمام انبیاء علیہ السلام اکٹھے ہوئے جن کو اللہ نے قیامت تک مبعوث فرمانا تھا. تو اس مجلس کے اندر رب کائنات نے انبیاء کی ایک مخصوص جماعت سے ایک عہد لیا. تو جتنے نبی آنے تھے کائنات تک وہ سب آ گئے، آدم بھی آ گئے، ابراہیم بھی آ گئے، موسیٰ بھی آ گئے، عیسیٰ بھی آ گئے، یوسف علیہ السلام بھی، سب علیہ السلام تشریف لائے. اور جنہوں نے نہیں آنا تھا ان کو آنے ہی نہیں دیا. وہ کون تھے؟ جیسے قادیانی، دجال، یہ ان کو آنے ہی نہیں دیا، اللہ نے دروازے بند کر دیے. فرمایا کہ اب یہاں صرف وہی لوگ ہوں گے جن کو میں مبعوث کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک عہد لیا جس کا ذکر یہاں ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی جماعت سے عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ میں جو کچھ تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس رسول آئے گا، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، جو تصدیق کرے گا اس بات کی جو تمہارے پاس ہے.
کون سا رسول آئے گا؟ اس میں دو قول ہیں۔ امام طاؤس رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد، امام بخاری رحمہ اللہ کے استادوں کے استاد ہیں۔ امام بخاری کے استاد امام طاؤس، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی سے دوسرے نبی کے بارے میں عہد لیا، ہر نبی سے دوسرے نبی کے بارے میں اقرار لیا کہ ہر نبی دوسرے کی تصدیق کرے گا، جو بعد میں آئے گا وہ پہلے والے کی تصدیق کرے گا۔ تو ہر نبی دوسرے نبی کی نبوت کی تصدیق کرے گا، کوئی نبی کسی کی تکذیب نہیں کرے گا۔ تو اس میں آدم علیہ السلام پہلے آئے، آدم علیہ السلام کے بعد مشہور انبیاء علیہ السلام میں سے ادریس علیہ السلام، شیس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یہ سب آ کر ایک دوسرے کی تصدیق کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب جو آتے گئے اپنے سابقہ نبیوں کی تصدیق کرتے گئے، تو کسی نے کسی نبی کی تکذیب نہیں کی۔ یہ پہلی تفسیر ہے۔ اور دوسری تفسیر جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ ثم جاءکم رسول، یہ رسول خاص ہے، اس سے مراد ہمارے نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، خاتم النبیین والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الف مرۃ بعدد کل ذرۃ، وہ مراد ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے انبیاء کی جماعت، میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، اور اس کے بعد اگر تمہارے زمانے میں میرا آخری نبی آ جائے جس کا نام نامی، اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اگر وہ تمہارے زمانے میں آ گئے تو تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور تم اس کی مدد بھی کرو گے۔ یہ جناب علی المرتضیٰ کا قول ہے۔ اور پہلا قول جو امام طاؤس کا ہے وہ بھی دلیل دیتے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ، یہ سورۃ احزاب کیا تھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ، یہ الفاظ ہیں۔ تو یہاں یعنی یہ میثاق ان سب انبیاء کے بارے میں ہے۔ بہرحال دونوں قول درست ہیں، ہر نبی دوسرے نبی کی تصدیق کرنے والا ہے، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب نبیوں کی تصدیق کی۔ تو جب نبیوں کی تصدیق کر رہے ہیں، نبی دوسرے نبی کو نبی مان رہے ہیں، تصدیق کر رہے ہیں، تو پھر جو نبی کے امتی ہیں ان پر بدرجہ اولا یہ بات فرض ہے کہ وہ ہر نبی کی تصدیق کریں۔ اگر وہ کسی نبی کی تصدیق نہیں کرتے تو گویا کہ وہ اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے۔ ہر نبی نے ہر نبی کی تصدیق کی۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اپنے سے پہلے والے انبیاء کی تصدیق کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام پہلے والے انبیاء کی تصدیق کر رہے ہیں، نوح علیہ السلام پہلے والے انبیاء کی تصدیق کر رہے ہیں، شیس علیہ السلام پہلے والے انبیاء کی تصدیق کر رہے ہیں۔ تو جتنے بھی نبی بعد میں آئے سب نے پہلے والوں کی تصدیق کی۔ تو جب نبیوں کی تصدیق کر رہے ہیں تو نبی جب تصدیق کرتے ہیں تو امتی پر بدرجہ اولا انبیاء کی تصدیق واجب ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام وہ تصدیق بھی کر رہے ہیں اور بشارت بھی دے رہے ہیں۔ جناب آدم علیہ السلام وہ آخری نبی کی تصدیق بھی کر رہے ہیں، بشارت بھی دے رہے ہیں۔ جناب نوح علیہ السلام آخری نبی کی تصدیق بھی کر رہے ہیں، بشارت بھی دے رہے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام تصدیق بھی کر رہے ہیں اور ساتھ دعا بھی مانگ رہے ہیں، بشارت بھی دے رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے اندر تصدیق بھی موجود ہے، تصدیق بھی کی اور پھر بشارت بھی دے رہے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے واضح طور پر اعلان فرما دیا، یأتی مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں ایک ایسے نبی جس کا نام نامی، اسم گرامی احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عیسیٰ علیہ السلام خود تصدیق بھی کر رہے ہیں اور خود خوشخبری بھی دے رہے ہیں۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہونے کے ناطے اپنے سے بعد میں آنے والے نبی کی تصدیق بھی کرتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کی امتیوں پر لازم ہے کہ جب تمہارا نبی آخری نبی کی تصدیق کر رہا ہے تو تم کیوں نہیں کرتے؟ نبی تصدیق کر رہے ہیں اور امتی تصدیق نہ کرے تو امتی گویا کہ اپنے نبی کا بھی نافرمان ہوا، اور جو نبی کا نافرمان ہوئے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ تو بات یہ واضح ہوئی کہ جب نبیوں کی تصدیق کر رہے ہیں تو امتیوں پر بھی لازم ہے، اور یہ اعزاز
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حاصل ہے کہ جو امت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ فرما رہا ہے میں نے ان کو معتدل مزاج امت بنایا ہے۔ ہم ہر نبی کی تصدیق کرتے ہیں، ہم آدم علیہ السلام سے لے کر اب نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی اللہ نے نبی بھیجے وہ سب کے سب برحق ہیں، سچ ہیں، اپنے اپنے وقت کے اندر ان کی نبوت تھی، رسالت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان سے احکام کے متعلق ان کو بتلایا تھا، وہ لوگوں کو بتاتے تھے، لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کو سکھاتے تھے، سمجھاتے تھے، برحق تھے۔ لیکن تفصیلی طور پر ایمان ہم آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لاتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے دیا وہ ہم نے لے لیا، جس سے منع کیا اس سے ہم رک گئے، اور آخری نبی کی شریعت پر عمل کرنا ہم پر لازم ہے۔ اور آخری نبی کی شریعت میں یہ بات ہمیں بتلائی گئی ہے کہ تمام نبیوں کی تصدیق کرنی ہے، کسی نبی کی تکذیب نہیں کرنی، اور ہم اپنا ایمان سمجھتے ہیں کسی نبی کی اگر تکذیب کریں گے تو ہمارا ایمان چلا جائے گا، ہم ایمان سے خالی ہو جائیں گے، کیونکہ کسی نبی کی تکذیب کرنے سے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ تعلیمات سے دور ہوں گے، اور نبی کی تعلیمات سے دور ہونے سے اس سے جو ہے نا وہ ہمارا ایمان چلا جائے گا، اس لیے ہم ہر نبی کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق یہ رسول خاص ہیں، آخری نبی ہیں۔ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس میرا رسول آئے گا، وہ رسول آخری ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ پکا بے ایمان لعنتی ملعون ہوگا، ہم اس کو قطعی طور پر نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم ختم نبوت کا عقیدہ اس ایت سے لیتے ہیں ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس رسول آئے گا، وہ کون ہوگا؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ اور اس کے بعد اگر کوئی رسول ہوتا تو اللہ پھر آگے بھی فرماتے وَرَسُولًا، اور رسول آئے گا، اور رسول آئے گا، نہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو فرمایا مصدق لما معکم، جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرے گا، لتؤمنن بہ، تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے، اگر تمہاری زندگی میں نبی آ گیا ایمان لاؤ گے، ولتنصرنہ، تم اس کی مدد کرو گے، یہ اللہ تعالیٰ ایک وعدہ لے لیں۔ قال اقررتم، اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا حکم ارشاد فرمایا، اور پھر فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو، کیا تم نے اقرار کر لیا کہ میری بات جو ہے نا تم مان جاؤ گے؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور تم اس پر میرے ساتھ پختہ عہد کرتے ہو، اس کہتے ہیں پختہ عہد کو، میرے ساتھ پختہ عہد کرنے کو تیار ہو؟ قالوا اقررنا، تو تمام انبیاء نے فرمایا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں، اور ہم بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپناتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم سب نبیوں کی تصدیق کرتے ہیں، ولا نکذب، کسی کی تکذیب نہیں کرتے۔ قال فاشهدوا، رب العالمین نے فرمایا گواہ بن جاؤ، گواہ بن جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو گویا کہ اس آیت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور عظمت کو ایک چار چاند لگا دیے کہ ہمارے نبی کا کتنا مقام اور کتنا شان ہے، کہ خود اللہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، خود اللہ بھی گواہی دے رہے ہیں۔ فاشهدوا، انبیاء کو بھی گواہ بنا دیا، تم بھی گواہ بن جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، پھر کو جو اس کے بعد پھر جائے، اقرار کرنے کے بعد پھر جائے۔ اب یہ بات سوچنی ہے کہ کون پھرے گا؟ انبیاء سے تو گناہ ہو نہیں سکتا، وہ تو اللہ کی ایسی مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر گناہ کا مادہ رکھ کر بھی گناہ ہونا نہیں دیتا، گناہ کر نہیں سکتے۔ اللہ نے گناہ کرنے پر ان پر اتنی اللہ تعالیٰ کی نگرانی ہے کہ گناہ ان کے اعضاء سے ہو سکتا ہی نہیں، وہ معصوم ہیں۔ اس معصوم ہونے کے بعد فرمایا کہ فمن، انبیاء تو اللہ کی کیسے نافرمانی کر سکتے؟ جب اللہ کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے اقرار کیا، اب کیسے نافرمانی کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ جب نہیں کر سکتے تو پھر ظاہری بات ہے فمن تولیٰ بعد ذلک مصداق امت ہوگی، کہ نبیوں کی امت میں سے جو کسی نبی کی تصدیق نہیں کرے گا، تولیٰ بعد ذلک، جو پھر جائے گا، فاولئک هم الفاسقون، وہ فاسق ہے۔ فاسق کا ایک معنی کافر کیا جاتا ہے، ایک معنی نافرمان کیا جاتا ہے، اور فاسق کا ایک معنی حکم عدول، حکم نہ ماننے والا کیا جاتا ہے۔ تو یہاں فاسق کا معنی کافر کریں گے کہ جس نے انبیاء کی بات کو نہ مانا، انبیاء تصدیق کر رہے ہیں اور وہ انبیاء کی بات کو نہیں مانتا، وہ گویا کہ دائرہ ایمان سے نکل گیا۔ تو جو اپنے نبی کی بات نہیں مانتا، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے بعد رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہوئے کہتا ہے کہ میں جو ہے نا احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، تو وہ اپنے نبی کی بات نہیں مانتا، فاولئک هم الفاسقون، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ ہمیں راہ ہدایت نصیب فرمائے۔